خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے افلاطون کی ریاست کی پہلی 4 کتابوں پر بات کی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے سقراط انصاف پر، ایک مثالی ریاست پر اور خاص طور پر اس کے محافظوں یعنی گارڈینز کی تربیت پر بات کر رہا تھا۔ آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں کتاب پنجم کی طرف۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہاں سقراط ریاستوں کے زوال پر بات شروع کرنے ہی والے تھے کہ جی بالکل، پولیماکس اور ایڈیمینٹس نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ نہیں، ایک بات رہ گئی۔ آپ نے پہلے کہا تھا کہ دوستوں میں سب کچھ مشترک ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، خاص کر عورتوں اور بچوں کے حوالے سے؟ اچھا، جی، اور یہیں سے کتاب پنجم میں افلاطون کے وہ آپ کہہ لیں سب سے زیادہ انقلابی اور شاید متنازع سماجی نظریات سامنے آتے ہیں۔ سقراط نے خود بھی کہا کہ یہ مشکل موضوعات ہیں، گویا لہریں ہیں جن کا سامنا کرنا ہے۔ تو چلیں پہلی لہر کا سامنا کرتے ہیں، عورتوں اور مردوں کے مشترکہ فرائض۔ جی، پہلی لہر۔ سقراط یہاں یہ کہتا ہے کہ جو محافظ طبقہ ہے اس میں عورتوں کو بھی بالکل ویسے ہی تعلیم و تربیت ملنی چاہیے جیسی مردوں کو ملتی ہے، یعنی میوزک بھی، جسمانی ورزش بھی، اور وہ ریاست کے سارے کام یہاں تک کہ جنگ بھی مردوں کے ساتھ مل کر کریں۔ اچھا، یہ تو اس دور کے حساب سے بہت ہی غیر معمولی بات ہوگی۔ یونان میں تو عورتیں زیادہ تر گھروں تک ہی محدود ہوتی تھی نا؟ بالکل، بہت غیر معمولی۔ سقراط اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ دیکھیں، مرد اور عورت میں فرق تو ہے، فطری فرق، جیسے بچہ جننا وغیرہ، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ فرق اس کام کے لیے اہم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی ریاست کی حفاظت یا حکمرانی؟ یعنی وہ فرق کی اہمیت پر سوال اٹھا رہا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ صلاحیتیں، مثلاً ذہانت، بہادری، سیکھنے کی استعداد، یہ دونوں جنسوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی میں کم، کسی میں زیادہ، لیکن ہوتی دونوں میں ہیں۔ اس کی کوئی مثال دی انہوں نے؟ ہاں، وہ بڑی دلچسپ مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک آدمی گنجا ہے، دوسرا بالوں والا، ان کی فطرت تو مختلف ہے، لیکن کیا ہم اس بنیاد پر کہیں گے کہ گنجا آدمی جوتے نہیں بنا سکتا اور بالوں والا بنا سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو کوئی منطق نہیں۔ بالکل، تو فرق تو ہے، لیکن وہ جوتے بنانے کے کام سے غیر متعلقہ ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت کا جسمانی فرق محافظ بننے کی صلاحیت سے غیر متعلقہ ہے۔ اصل چیز روح کی اور جسم کی وہ خصوصیات ہیں جو محافظ بننے کے لیے چاہیے۔ تو اگر کسی عورت میں وہ صلاحیتیں ہیں تو اسے صرف عورت ہونے کی وجہ سے روکنا ریاست کا اپنا نقصان ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ افلاطون کا زور اس پر ہے کہ ریاست کو اپنی بہترین صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر عورتیں اچھا انتظام چلا سکتی ہیں، اچھی فوجی بن سکتی ہیں یا فلسفی حکمران بننے کی اہل ہیں تو انہیں روکنا وسائل کا ضیاع ہے۔ ریاست کی بھلائی اسی میں ہے کہ بہترین لوگ آگے آئیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔ یہ تو واقعی ایک مضبوط دلیل لگتی ہے۔ تو پہلی لہر میں سقراط نے عورتوں اور مردوں کی برابری کی بنیاد رکھ دی۔ اب آتی ہے دوسری لہر، جس کے بارے میں سقراط نے خود کہا کہ یہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے بیویوں اور بچوں کا اشتراک۔ یعنی یہ واقعی ریاست کا سب سے زیادہ چونکا دینے والا حصہ ہے۔ سقراط تجویز کرتا ہے کہ محافظ طبقے میں ذاتی خاندان کا تصور ہی ختم کر دیا جائے۔ نہ کسی کی اپنی بیوی ہوگی، نہ اپنے بچے، سب مشترک ہوں گے۔ مطلب والدین اپنے بچوں کو نہیں پہچانیں گے، بچے اپنے والدین کو نہیں جانیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے یہ تو بالکل ہی انسانی فطرت کے خلاف لگتا ہے۔ ذاتی خاندان تو ہر معاشرے کی بنیاد ہے۔ اس کو ختم کرنے کی وجہ کیا بتاتے ہیں وہ؟ وجہ بہت گہری ہے۔ افلاطون کا مقصد ہے ایک ایسی ریاست جو مکمل طور پر متحد ہو، جہاں کوئی اندرونی خلفشار نہ ہو۔ اس کے خیال میں ذاتی خاندان اور ذاتی ملکیت یہ دو چیزیں ہیں جو ریاست میں پھوٹ ڈالتی ہیں۔ حسد، لالچ، ذاتی مفاد کا ٹکراؤ، میرا خاندان، میرے بچے، میری دولت، یہ چیزیں محافظوں کی توجہ ریاست سے ہٹا کر ذاتی مفاد پر لگا دیتی ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ چیزیں ہوں گی ہی نہیں تو محافظوں کی ساری توجہ، ساری وفاداری صرف ریاست کے لیے ہوگی؟ بالکل، وہ چاہتا ہے کہ پورا محافظ طبقہ ایک بڑا خاندان بن جائے۔ ہر کوئی اپنے ہم عمر کو بھائی بہن سمجھے، بڑوں کو ماں باپ، چھوٹوں کو اولاد۔ اس طرح پوری ریاست ایک جسم کی طرح ہوگی۔ ایک حصے کو تکلیف ہو تو سب محسوس کریں، میرا اور تیرا کا جھگڑا ہی ختم۔ اور اس سے کرپشن وغیرہ کا امکان بھی کم ہوگا؟ جی، کیونکہ جب ذاتی فائدہ اٹھانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوگا تو لالچ کیوں پیدا ہوگا؟ نظریہ تو بہت اونچا ہے،
لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ مطلب والدین کی محبت، میاں بیوی کا رشتہ، کیا یہ سب ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کرنے کا طریقہ کیا بتایا افلاطون نے؟ ہاں، انہوں نے اس کی تفصیلات بھی بتائی ہیں جو خود نظریے جتنی ہی عجیب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمران یعنی فلسفی بادشاہ باقاعدہ شادی کے تہوار کروائیں گے۔ ان تہواروں میں وہ خفیہ طور پر ایک طرح کی لاٹری کے ذریعے یہ یقینی بنائیں گے کہ بہترین مردوں کا ملاپ بہترین عورتوں سے ہو تاکہ نسل اچھی پیدا ہو۔ یعنی نسل کشی، یوجینکس کا پہلو بھی ہے؟ جی بالکل، اور یہ کھلے عام نہیں ہوگا بلکہ اسے قسمت کا کھیل بنا کر پیش کیا جائے گا تاکہ کسی کو لگے کہ یہ منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے۔ اور بچے پیدا کرنے کی عمر پر بھی پابندی؟ جی ہاں، عورتوں کے لیے تقریباً 20 سے 40 سال، مردوں کے لیے 30 سے 55 سال۔ صرف اس عمر میں پیدا ہونے والے بچے ریاست پالے گی۔ اس سے باہر یا اگر حکمران سمجھیں کہ والدین کمتر ہیں تو ان بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ انہیں زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہ آج کے دور میں سننا بھی مشکل ہے۔ اور جو بچے پیدا ہوں گے، ریاست جنہیں قبول کرے گی، ان کا کیا ہوگا؟ والدین انہیں کیسے نہیں پہچانیں گے؟ جیسی بچہ پیدا ہوگا اسے ماں سے لے کر ایک مشترکہ سرکاری نرسری میں بھیج دیا جائے گا۔ وہاں تربیت یافتہ آیاؤں ہوں گی جو سب بچوں کی دیکھ بھال کریں گی۔ مائیں وہاں آ کر دودھ پلا سکیں گی لیکن اجتماعی طور پر، اور اس طرح کہ کوئی اپنی اولاد کو پہچان نہ سکے۔ تو رشتے کیسے طے ہوں گے؟ کون بھائی بہن ہوگا، کون والدین؟ وہ کہتے ہیں کہ جن مردوں اور عورتوں نے ایک ہی شادی کے تہوار میں حصہ لیا تھا وہ سب اس تہوار کے 7 سے 10 مہینے بعد پیدا ہونے والے تمام بچوں کے اجتماعی ماں باپ سمجھے جائیں گے، اور وہ سارے بچے آپس میں بہن بھائی ہوں گے۔ اس سارے نظام کا فائدہ کیا بتایا افلاطون نے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے محافظوں کی زندگی اولمپک جیتنے والوں سے بھی بہتر ہو جائے گی۔ کیسے؟ دلیل یہ ہے کہ محافظ ہر قسم کی ذاتی فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ نہ جائیداد بنانے کی فکر، نہ بیوی بچوں کے آپسی جھگڑے، نہ ان کی پرورش کی ذمہ داری، نہ مقدمے بازی، نہ بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال کا بوجھ۔ ریاست ان کی ہر ضرورت پوری کرے گی۔ بدلے میں وہ اپنی پوری زندگی، پوری توجہ ریاست کی خدمت میں لگائیں گے۔ ان کی زندگی اجتماعی مفاد کے لیے وقف ہوگی۔ افلاطون کے نزدیک یہ سب سے اعلیٰ اور خوشگوار زندگی ہے۔ اولمپک فاتح کو صرف عزت ملتی ہے، انہیں عزت کے ساتھ ہر دنیاوی پریشانی سے نجات بھی ملتی ہے۔ یہ تو بہت ہی انتہا پسندانہ سماجی منصوبہ بندی ہے۔ کیا ریاست کے لیے فرد کی ذاتی زندگی، محبت، خاندان، ان سب کی قربانی دینا ٹھیک ہے؟ کیا افلاطون کو خود اس کی مشکلات کا اندازہ تھا؟ بالکل تھا، اسی لیے تو انہوں نے اسے دوسری اور زیادہ بڑی لہر کہا۔ وہ اس پر بات کرتے ہوئے ہچکچائے بھی۔ انہوں نے اس نظام کی منطق اور فائدے تو خوب بیان کیے، لیکن یہ ممکن بھی ہے یا نہیں اور لوگ اسے مانیں گے بھی یا نہیں، اس پر انہوں نے خود بھی شک کا اظہار کیا ہے۔ اس پر وہ آگے چل کر مزید بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ دو بڑی لہریں ہو گئیں، جنس کی برابری اور خاندان کا خاتمہ۔ کتاب پنجم میں ایک تیسرا اہم موضوع بھی ہے، جنگ کے بارے میں، بچوں کی تربیت اور دشمنوں سے سلوک۔ جی، بچوں کی تربیت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ محافظوں کے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی جنگ کے میدان کے قریب لے جانا چاہیے تاکہ وہ جنگ ہوتے ہوئے دیکھیں۔ انہیں گھوڑوں پر بٹھا کر تجربہ کار لوگوں کی نگرانی میں محفوظ جگہ پر رکھا جائے تاکہ خطرہ ہو تو بھاگ سکیں۔ مقصد کیا یہ خطرناک نہیں بچوں کے لیے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی جنگ کے ماحول سے، اس کی حکمت عملیوں سے، اس کے خطرات سے واقف ہوں۔ یہ انہیں بہادر بنائے گا، عملی تربیت دے گا۔ افلاطون کا خیال تھا کہ جو چیز بچپن میں دیکھ لو اس کا ڈر نکل جاتا ہے۔ حفاظت کا انتظام تو ہوگا لیکن مشاہدہ ضروری ہے۔ اور جنگ میں دشمنوں سے سلوک کے بارے میں کیا اصول ہے؟ یہاں وہ خاص طور پر یونانی ریاستوں کی آپسی جنگوں کی بات کرتے ہیں۔ انہیں ہیلینز کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ سارے یونانی ایک ہی نسل کے ہیں تو ان کی آپسی لڑائیوں کو وحشیوں یعنی غیر یونانیوں کے ساتھ جنگ سے الگ سمجھنا چاہیے۔ کیا اصول ہے اس کے لیے؟ پہلا، ہارے ہوئے یونانیوں کو غلام نہ بنایا جائے۔ دوسرا، مرے ہوئے دشمنوں کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کی جائے، خاص طور پر ان سے ہتھیار وغیرہ نہ اتارے جائیں، وہ اسے بزدلی سمجھتے ہیں۔ تیسرا، یونانی علاقوں کو تباہ نہ کیا جائے، گھر نہ جلائے جائیں، زمینیں برباد نہ کی جائیں، بس سال کی فصل لے لی جائے، اتنا کافی ہے۔ یعنی یونانیوں کی آپسی جنگ کو وہ ایک طرح کی خانہ جنگی یا اختلاف سمجھتے ہیں، اصل جنگ نہیں؟ بالکل،
وہ کہتے ہیں یونانیوں کی لڑائی کا مقصد صلح ہونا چاہیے، تباہی نہیں۔ لڑائی صرف ان لوگوں سے ہو جو فساد کی جڑ ہیں، پوری قوم سے نہیں۔ جب انہیں سزا مل جائے یا وہ سدھر جائیں تو امن ہو جائے۔ یہ اصول غیر یونانیوں یعنی وحشیوں پر لاگو نہیں ہوتے، ان کے ساتھ وہ سخت رویہ رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان اصولوں کا مقصد کیا تھا؟ صرف اخلاقیات؟ اخلاقیات بھی اور سیاست بھی۔ افلاطون چاہتے تھے کہ یونانی آپس میں لڑ کر کمزور نہ ہوں بلکہ متحد رہیں تاکہ وہ باہر کے دشمنوں یعنی وحشیوں کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔ یہ اصول یونانی اتحاد کے جذبے کو بڑھانے کے لیے تھے۔ تو مجموعی طور پر کتاب پنجم ہمیں ایک ایسے معاشرے کا نقشہ دکھاتی ہے جو ہمارے لیے بہت ہی اجنبی ہے۔ عورتوں مردوں کی مکمل برابری، خاندان کا خاتمہ، بچوں کی اجتماعی پرورش، نسل پرستی پر مبنی شادیاں، جنگ کے عجیب و غریب اصول، یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یقیناً، اور یہی تو افلاطون کی عظمت ہے کہ وہ آپ کو بنیادی چیزوں پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا ریاست کا اتحاد اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے فرد کی ذاتی خوشیاں، محبت، خاندان قربان کر دیے جائیں؟ کیا ایسی سماجی انجینئرنگ ممکن بھی ہے؟ اور اگر ہو بھی جائے تو کیا وہ اچھی ہوگی؟ یہ بھی سوال ہے کہ کیا واقعی ذاتی محبت اور خاندان ریاست سے وفاداری میں رکاوٹ ہے، جیسا افلاطون نے سمجھا، یا پھر جیسا بعد میں ارسطو نے کہا کہ خاندان ہی وہ پہلی جگہ ہے جہاں انسان ذمہ داری، محبت، اخلاق سیکھتا ہے اور یہی ایک اچھی ریاست کی بنیاد بنتا ہے؟ جی، یہ فلسفے کی ایک بنیادی بحث ہے۔ افلاطون کے لیے ریاست سب سے پہلے ہے، فرد، خاندان، سب اس کے بعد، اجتماعی بھلائی ہی اصل بھلائی ہے۔ لیکن ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ فرد اور اس کے رشتے خود اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، انہیں اجتماعی مفاد کے نام پر مٹایا نہیں جا سکتا۔ کتاب پنجم ہمیں اسی توازن پر غور کرنے کو کہتی ہے۔ اور یہ سب ہمیں واپس اسی سوال پر لے آتا ہے جس سے ریاست شروع ہوئی تھی، انصاف کیا ہے؟ کیا ایسی ریاست منصفانہ کہلا سکتی ہے جیسی کتاب پنجم میں بتائی گئی؟ کیا انصاف کے لیے یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ افلاطون کے نزدیک ہاں، ان کے خیال میں حقیقی انصاف یعنی ہر کوئی اپنی صلاحیت کے مطابق اپنا کام کرے اور ریاست مکمل متحد ہو، ان اقدامات کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ان کے لیے یہ قربانیاں نہیں ہیں بلکہ ایک بہترین اجتماعی زندگی کی شرائط ہیں۔ اب یہ شرائط قابل قبول ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ تو ہر پڑھنے والے کو خود کرنا ہے۔ افلاطون نے یہ خیالات تو پیش کر دیے، لیکن ایک بہت بڑا سوال ابھی باقی ہے۔ کیا ایسی ریاست بن بھی سکتی ہے اور کیسے؟ اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ افلاطون اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے اور کیسے وہ فلسفی بادشاہ کا تصور سامنے لاتا ہے جو اس کے خیال میں اس مثالی ریاست کو حقیقت بنا سکتا ہے۔ تب تک کے لیے یہ ضرور سوچیے گا، افلاطون کے ان نظریات میں سے کون سی باتیں آج بھی ہمارے لیے کچھ معنی رکھتی ہیں اور کون سی بالکل ناقابل قبول ہیں۔ سنتے رہیے گا